مجھے کسی نے کچھ ویڈیو کلپ بھیجے ہیں جس میں ایک پیر صاحب عورتوں کو سامنے بٹھا کر جی اور نعت لگا کر ان کو ذکر کرا رہے ہیں. ٹھیک. عورتوں کے چہرے پر اپنا نقاب بھی نہیں ہے، اس کو پیر صاحب کا توجہ فرمانا کہتے ہیں. کیا یہ شریعت کی روح سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ جس طرح غیر محرم عورت کے ساتھ ایک عام غیر محرم مرد کا پردہ ہے، اسی طرح پیر اور استاد کا مقام ہے، یعنی اس سے بھی پردہ ہے. اور اگر کوئی ایسا پیر وہ اپنے آپ کو پیریت کی وجہ سے یا اپنے آپ کو مقدم ہونے کی وجہ سے یہ اپنے لیے جائز سمجھتا ہے کہ وہ غیر محرم عورتوں کی مجلس میں بیٹھے اکیلا اور وہ بے پردہ بھی ہوں اور وہ اس پر یعنی اسے ذکر کرواتا ہو، اور تو یہ اس کے لیے جائز ہی نہیں، اور ایسا پیر نہ بیعت کے قابل ہے اور نہ ہی اس کوئی بیعت کی جائے. کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی اگر سیرت دیکھی جائے یا قرآن پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کا خطاب پردے کے حوالے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہے. اگر ہم قرآن پڑھیں تو رب کریم عز و جل قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک، یعنی اے پیارے نبی اپنی ازواج کو، اپنی بنات کو، اپنی عورتوں کو کہو کیا یدنینا کہ علیہن من جلبابہن، یعنی اپنی وہ چادریں جو ہیں وہ اپنے چہروں پر رکھے. یعنی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. تو جب آپ کو یہ ارشاد گرامی رب کریم نے فرمایا تو آپ نے یہ حکم دیا. تو پردہ کا حکم تو خود اہل بیت اطہار کے لیے بھی نازل ہوا اور تمام امت کے لیے نازل ہوا. اور اگر ہم عورتوں کے حوالے سے کہیں تو عورتیں بھی ان کے لیے بھی پردہ ہے کہ کل للمؤمنات، مومنات سے کہہ دیں یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی آنکھیں بھی جھکا کے رکھیں. یعنی عورتیں بھی غیر محرم مردوں کو بلا اجازت اس طرح کی مجالس کے اندر جہاں خلوت وہاں پردہ نہ ہو وہ نہ دیکھیں بلکہ اپنی نظریں جھکائیں. یعنی اتنا نظروں کا بھی پردہ ہے. اور اگر ہم سیرت مصطفی دیکھتے ہیں تو کئی صحابیات نے آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی میں، حالانکہ وہاں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہو سکتا کسی طرح کا، نبی معصوم اور میرے آقا سردار معصومین ہیں، لیکن وہاں بھی پردہ کیا. ہاں جلاد کا واقعہ اور اس کے علاوہ صحابیہ کا واقعہ پڑھا. انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو ایک خط کا اشارہ کیا اور پردے کے پیچھے سے. پھر ایک صحابیہ کا بیٹا شہید ہوا غزوہ میں اور شوہر شہید ہوا غزوہ کے اندر، لیکن وہ پردہ کر کے نقاب ڈال کر چہرے پہ آ رہی ہیں. ان کو کہا گیا کہ اس وقت بھی نقاب؟ انہوں نے کہا میں نے بیٹا اور شوہر تو کھویا ہے لیکن میں نے حیا نہیں کھوئی. یہ تاریخ کے اندر واقعہ موجود ہے اور اتنے سنہری حروف میں لکھا گیا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر ہم سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات کو دیکھیں، فتاوی رضویہ میں یہی سوال کیا گیا ایک پیر کے بارے میں، تو آپ نے یہی فرمایا کہ یہ ناجائز و حرام ہے اور ایسا پیر قابل بیعت نہیں، کیونکہ پردے کے وہی احکام ہیں جو عام لوگوں کے لیے ہیں، وہی ایک پیر کے لیے ہیں. پیر ہم کیوں پکڑتے ہیں، بیعت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ ہمیں شریعت مصطفیٰ کی طرف لے جائے. ہم اس لیے نہیں کہ یہ تعلیمات مصطفیٰ سے ہمیں ہٹا دے. اگر اس طرح کا کام کبھی ہو رہا ہو تو یہ لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ فوراً ایسے پیر سے اپنا دامن چھڑا کر تعلیمات مصطفیٰ کی طرف رجوع لائیں. اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، ایسے پیروں کے پاس اپنی بیٹیاں اور اپنے بیویاں بھیجتے ہیں، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی اس حدیث سے وہ عبرت حاصل کریں. آپ نے فرمایا ثلاثۃ، 3 بندے ایسے ہیں کہ جو جنت میں داخل نہ ہوں گے، ان کو جنت کی خوشبو بھی محسوس نہ ہوگی، حالانکہ 500 سال کے رستے پر لوگوں کو جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہوگی. پہلا الدیوس ہے، من الرجال الدیوس، کہ پہلا مردوں میں سے دیوس شخص ہے. دیوس کسے کہتے ہیں؟ علامہ شامی نے رد المحتار میں لکھا، دیوس وہ ہے لا یغارو، جس کو غیرت نہیں آتی کہ اس کی عورت وہ غیر محرموں میں چلی جائے اور اس پر غیرت کے آثار نظر نہ آئے. یعنی عام الفاظ میں ترجمہ کریں، وہ بے غیرت انسان جو اپنی بیوی کو، اپنی بچی کو غیر محرموں میں بھیج رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا جو دل ہے ذکر الہی سے بر رہا ہے، منور ہو رہا ہے. ہرگز نہیں میرے بھائیوں، شریعت مصطفی یہ نہیں ہے. شریعت مصطفی کچھ اور ہے.
میں ان تمام اہل سنہ کہ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، الحمدللہ ہمارا تعلق بھی اہل سنہ سے ہے، ہم اس لیے پبلک کو یہ تعلیمات دے رہے ہیں، ایک ٹی وی چینل کے ذریعے ہمارا بھی آستانوں سے تعلق ہے، یہ ٹی وی چینل کا بھی آستانوں سے تعلق ہے، لیکن ہمارا ایسے آستانوں سے تعلق ہے کہ جو تعلیمات مصطفی کی طرف لے کر جانے والے ہٹانے والے نہیں ہیں۔ لہذا تمام اہل سنہ کے لیے، تمام وہ لوگ جو پیروں کو مانتے ہیں، ان کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ پردے کے حوالے سے یہ تعلیمات یاد کر لیں کہ پیر سے بھی ویسے ہی پردہ ہے جس طرح ایک عام غیر محرم سے پردہ ہے۔ پردہ نہیں کریں گے تو حرام ناجائز کام ہے۔